السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 226 سے 228 تک ہے۔ للذین یؤلون، وہ لوگ جو تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، تربص، انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، فإن فاؤوا، پھر اگر وہ واپس آ جائیں، لوٹ آئیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن بانفسہن، انتظار کریں ساتھ اپنے نفسوں کے، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن، اگر ہیں وہ ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس عدت میں، ان ارادوا، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں، اصلاحا، اصلاح کا، ولہن، اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، مانند اس کے ہے، علیہن، جو ان کے اوپر ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ عرب لوگ ان کا ایک طریقہ تھا کہ جب کبھی غصہ آتا اور بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے کہ میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، اسی کو ایلا کہتے ہیں، اور ایک پکی قسم ہے جس کا کفارہ دینا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کریں، تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائیں، ان کی مدت اللہ نے مقرر کر دی کہ وہ عورتیں 4 ماہ ان کا ویٹ کریں گی۔ اگر تو وہ ان 4 ماہ کے دوران رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے، فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر وہ لوٹ آئیں، اپنی اس قسم کو توڑ دیں، اس کا کفارہ دے دیں اور اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیں، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر انہوں نے 4 مہینے کے بعد 4 مہینے گزر گئے اور بیوی سے کوئی تعلق قائم اب اگر انہوں نے 4 ماہ ان سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا تو آٹومیٹکلی ان کی طلاق ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ طلاق کا ہی ارادہ کرتے ہیں، ان سے صلح نہیں کرنا چاہ رہے، تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ والمطلقات، اب طلاق یافتہ جو عورت ہے اس کے لیے ہے کہ وہ انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ 3 حیض، یعنی 3 مینسز آنے تک وہ مطلب آگے شادی نہیں کریں گی اور میاں کے صلح کا انتظار کریں گی، اسی کے گھر میں رہیں گی۔ یہ ایک طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مرد طلاق دے دیتا ہے، ایک ٹائم میں وہ 10 بھی طلاقیں دے تو ایک ہی بنتی ہے۔ اللہ کے اس کتاب کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں، باقی اس میں بہت سارے فرق بھی ہیں، ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ کی کتاب سے جو نظر آتا ہے اور حدیث سے جو سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ مرد طلاق دے گا تو عورت 3 مہینے اس کا انتظار کرے گی، اس دوران اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ ایلا کا کفارہ ہے اور ایک سمپل طلاق کا کوئی کفارہ نہیں، کوئی قسم نہیں۔ جتنی دفعہ بھی طلاق دی جائے پہلی طلاق ایک ہی بنتی ہے۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اب عورت اس شوہر کے گھر میں رہے گی تاکہ صلح کی صورت بھی نکلے اور اس کے دل میں کبھی اس کی اٹریکشن پیدا ہوئے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر ایک دم سے نہ ٹوٹے، کیونکہ اس سے ایک نسل خراب ہوتی ہے نا، بچوں کی زندگی بہت اپسیٹ ہوتی۔
اور اللہ فرماتے ہیں ان عورتوں کے لیے بھی حلال نہیں ہے طلاق والیوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم، اگر وہ پریگننٹ ہیں تو انہیں بتانا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اسے خاوند سے چھپانا نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ اس لیے نہیں بتاتی کہ یہ ایسا نہ ہو پھر طلاق ہی نہ دے، بعض دفعہ اس لیے نہیں بتاتی کہ مطلب ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں نہ چاہتی، لیکن بتا دینا اللہ کی طرف سے ضروری ہے۔ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو شروع میں ہی بتائیں کہ ہم پریگننٹ ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مینسز اس کو آتے رہیں اور پریگننٹ بنی رہے، پریگننسی میں بھی طلاق تو ظاہرہ ہو ہی جاتی ہے، تو پھر اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، یعنی جو ہی اس کے بچہ پیدا ہوگا، چاہے وہ 15 دن بعد ہو جائے، مہینے بعد ہو جائے، اس کی عدت ختم۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، مرد جو ہیں وہ حقدار ہیں کہ عورت کے ساتھ رجوع کر لیں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اگر وہ مطلب 3 ماہ میں اس نے رجوع نہیں کیا، پھر دوسری طلاق دے گا، اس میں بھی رجوع کا حق ہے، پھر تیسری طلاق جو دے گا اس میں نہ رجوع کا حق ہے۔ اب 2 پہلی طلاقوں میں اگر 3 ماہ گزر گئے ہیں اور مرد نے رجوع نہیں کیا تو نکاح ہو سکتا ہے اسی شوہر کے ساتھ، وہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اسی شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر ٹائم پیریڈ گزر گیا اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں ہمیں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، یا کسی طرح عورت نے شوہر کو یا شوہر نے بیوی کو منا لیا، تو پھر ان کی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور اس میں ہیلپ کرنی چاہیے ان کی۔ اس معاملے کو عناء کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ اس نے پہلے طلاق دی اب نہیں ہم نے رخصت کرنا، کیونکہ عورت کے لیے بہت سارے پرابلمز ہیں ہمارے معاشرے میں۔ لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، اس کے بعد نہ رجوع کر سکتا ہے نہ وہ نکاح کر سکتے ہیں، اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں، یعنی بین ہو گئی اب عورت اس کے لیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، یہ بڑا اہم سا لفظ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عورتوں کے فرائض جس طرح ہیں نا اس طرح ان کے حقوق بھی ہیں۔ اس معاملے میں جو مرد ہیں اکثر غلطی کرتے ہیں، یعنی اس چیز کی کہ وہ اپنے تو سارے حقوق اس کو یاد رہتے ہیں، لیکن عورت کے حقوق عموماً جو ہے اس کو کیئر نہیں کی جاتی۔ مثلا وہ خود ٹھیک نہ ہو، بیمار ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میری خدمت کرے، میرے لیے کھانا بھی بنائے، مجھے دوائی بھی، میری کیئر بھی کرے، اور ہر طرح سے میرا دھیان رکھے۔ اور کسی چیز کو اس کا اپنا دل کرتا ہو تو وہ لے لیتا ہے آسانی سے، کہیں ہوٹلنگ کو دل کرتا ہے لے کے جاتا ہے، خود بھی جاتا ہے، اور کوئی چیز خرید کے دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ لیکن اگر یہی سارا کچھ مطلب عورت ٹھیک نہیں ہے، فرض کریں اس کی وہ کیئر ہی نہیں کرتا، تم تو بیماری رہتی، تمہارا مطلب اس کو ہوتا ہے کہ گھر چلتا رہے، گھر نہیں رکنا چاہیے، بیمار ہے تو ٹھیک ہے رہے بیمار، لا دوں گا اس کو دوائی۔ کچھ تو بہت کیئرنگ لونگ ہوتے ہیں، وہ جیسی اپنی کیئر کرتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت اجر کا باعث ہے۔ اس معاملے میں لوگ بہت مطلب اگر کوئی ذرا سا کیئرنگ لونگ ہو تو اس کو زن مرید اور کیا کچھ کہتے ہیں، جبکہ اسلام نے اس جوڑے کے لیے بہت دھیان رکھا ہے کہ اس کی زندگی کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیونکہ انہوں نے ایک آگے نسل چلانی ہے، اگر ان کی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی، لوگ ان کے درمیان لڑائیاں ڈالیں گے تو کیسے وہ آگے بچوں کو تربیت کر سکیں گے اور پیدا کر سکیں گے، اور سارا یہ معاملہ کیسے ہوگا کہ عورت تو ٹینس رہے گی نا بہت۔ اب دیکھیں سارا دن اسی نے گھر رہنا ہوتا ہے، اسی کو زیادہ ٹینشن ہوتی۔ تو جس طرح مردوں کو اپنے حقوق یاد رہتے ہیں نا، اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی ان کو یاد ہونے چاہیے کہ ہر عورت کی ایک پسند ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے۔ پیسے کے لیے بھی اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کہے کہ نہیں اسے پیسے کی کیا ضرورت، میں سب کچھ لا دیتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پیسہ جو ہے، مال جو ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے ہر لیول پہ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اگر کچھ اس کو دیتے ہیں منتھلی اور اس کے لیے ایک رکھتے ہیں، اور اس سے اس کو ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے، دوسرے وہ اپنی پسند سے کچھ کھا سکتی، کچھ پہن سکتی، کچھ خرید سکتی، جوڑ سکتی، کچھ بھی کرے۔ اور پھر کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ کچھ دیتے ہیں تو پھر پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کیا، وہ میں نے تمہیں 500 دیا تھا، وہ میں نے 1000 دیا تھا، تم نے وہاں کہاں استعمال کیا، پہلا ختم ہو گیا جو اور مانگ رہی ہو۔ مانگنے کی نوبت آنی نہیں چاہیے۔ اچھا شوہر وہی ہے جو مانگنے سے پہلے ایک روٹین سے اپنی بیوی کو اس کا خرچ دے، پاکٹ منی
جس کو ہر ایک کو ضرورت ہوتی. کون ہے جو کہے مجھے پاکٹ منی کی ضرورت ہے؟ تو نہ بھی اگر وہ کہیں خرچ کرے، آپ اس کو ہر چیز بھی لا کے دیں، تب بھی اس کا حق بنتا ہے کہ آپ کے مال میں سے جو آپ نے فرمایا، جو تو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، جو بھی خرچ کرتے ہو صدقہ ہے، صدقہ ہے، صدقہ. باہر بھی تو ہم صدقہ کرتے ہیں، کتنا اچھا ہے وہ صدقہ ہم اپنے گھر میں کریں، اس سے آپس میں محبت بھی بڑھے گی اور آپس میں تعلقات بھی اچھے ہوں گے اور گھر میں بھی خوشحالی ہوگی. کیونکہ عورت دل کی اس لحاظ سے اچھی ہوتی کہ بعض دفعہ گھر میں کسی چیز کی ضرورت پڑے اور اس کے پاس پیسے ہوں تو وہ نہیں سوچتی کہ یہ میاں کو لگانے چاہیے، وہ اپنے بھی لگا لیتی ہے. اور اس معاملے میں وہ اگر اچھا میاں ہے تو وہ کسی طرح اس کو تنگ نہیں کرتی، کبھی اس کو ضرورت پڑے اسے دے بھی دیتی ہے. بہت ساری ایسی اچھی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے ایسے خاوند بھی ہوتے کہ جو باقاعدہ عورتوں کے لیے ایک رکھتے ہیں کہ مطلب کوانٹٹی کہ یہ ہم نے انہیں ہر حال میں دینی ہے، اور کبھی مڑ کے پوچھتے ہی نہیں. اور یہ بہت بہت بیسٹ کوالٹی ہے کہ ٹھیک ہے اب کچھ عورتیں ہو سکتا ہے وہ صحیح جگہ پہ نہ خرچ کریں یا ضائع کر لیں، تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، تھوڑا کم دے سکتے ہیں، لیکن نہ دینا اور اس معاملے میں لڑائیاں ڈالنا، ماں باپ تک بات جان، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اچھی عورت وہی ہوتی ہے جو اپنے گھر کو سمجھ کے سوچ کے اچھے طریقے سے خاوند کی کمائی کو دھیان سے استعمال کرے. اور یہ جنت کے اندر جانے کے کام ہے ہمارے لیے. اتنا ایزی اللہ نے ہمیں رکھ دیا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، اس کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے. آپ دیکھیں وہ فرائض پورے کرنے والی ہے، اور اس کے بعد یہ کتنی چھوٹی سی نیکی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کوئی عورت اگر اپنے شوہر کو اچھی طرح سمجھ لے اور وہ اس پہ زیادتی نہ کرے. بعض دفعہ مرد اس لحاظ سے بہت زیادتی کرتے ہیں کہ مجھے پوچھو نہ پوچھو میرے ماں باپ کو پوچھو، مجھے پوچھو نہ پوچھو میرے بہن بھائیوں کو خوش رکھو. آپ دیکھیں ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ بیاہ کے وہاں جاتی ہے، وہ اس کی پوری فیملی کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کرے تو آپ 10 لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. اور پھر سسرال ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا جائے، بہت ان کی عزت کی جائے، ان کا ہر کام کیا جائے، تب بھی وہ چھوٹی سی بات پہ بالکل بے وفاؤں کی طرح ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس نے کبھی کچھ کیا ہی. تو ایسے موقع پہ شوہر کو چاہیے کہ اگر گھر والے کچھ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ زیادہ کیئر کرے، وہ احساس کرے اس چیز کا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں احساس کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا. تو مجھے نہیں یقین کہ کوئی عورت میں تو سمجھتی سب سے ایزی ہے کہ عورت کو برگلانا، جو چند باتوں سے برگلائی جاتی، چند باتوں سے خوش ہو جاتی، تھوڑا سا ایکٹ اس کے لیے. آپ فرض کریں گھر میں سے اس کو کوئی تکلیف پہنچی اور آپ چھوٹے سے گفٹ لے آئے ہیں چھپا کے کہ میں نے تمہارے لیے لایا ہوں کہ تم نے کام بہت کیا ہے، تمہیں کسی نے تکلیف دی ہے ذہنی، تو میں نے کہا چلو تم خوش ہو جاؤ، اور اسے کہیں لے جائے باہر، تاکہ اس کے دماغ سے جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے. اور بوجھ بہت ایزیلی مرد کم کر سکتا ہے، لیکن جب اس کو کام کا برڈن ہوتا ہے، باتوں کا بھی برڈن ہوتا ہے، تانوں کا بھی برڈن ہوتا ہے، اور خاوند کی طرف سے بھی کوئی اس کی کیئرنگ لونگ بات نہیں ہوتی، نہ اس کے اوپر سے وہ کہتا ہے تم ہی غلط ہو، تم نہیں صحیح کیا، تو یہ عورت کے لیے بہت بہت تکلیف دہ بات ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. اگر تمہیں اپنے فرائض یاد ہے، یاد رکھو اس کے بھی حقوق ہیں. اپنی حقوق یاد ہے تو اس کے حقوقوں کا بھی دھیان رکھو. وہ بھی ایک انسان ہے، وہ تمہاری خاطر اپنے سارے بہن بھائیوں کو، اچھے رشتوں کو چھوڑ کے اس گھر میں آئی ہے. اگر تم ہی اسے ٹائم پہ اکیلا چھوڑ دو گے، تم اس کی کسی پسند کا، کسی خوشی کا دھیان نہیں رکھو گے، تو کون رکھے گا؟ تھرڈ پرسن تو کبھی نہیں رکھ سکتا، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے. بہت میجورٹی تو میں تو اب یہ دیکھ رہی ہوں کہ میجورٹی تو چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت خوش رہیں آپس میں. وہ تو کہیں ماں ایسی ہوگی، اللہ اس پہ خاص رحمتیں کرے، جو میاں بیوی کو خوش کرنا چاہتی، جو ان کو جوڑ کے خوش ہوتی، جو ان کے اندر محبت پیدا کرتی، جو ان کو ٹائم دینا چاہتی، جو ان کے لیے دعائیں کرتی. اس کے لیے تو میں سمجھتی ہوں یہ دنیا میں وہ جنتی عورت ہے کہ جو اس طرح کسی کی خوشی کا. آپ نے فرمایا بشرو ولا تنفرو، خوشخبری دو، خوش کرو دلوں کو. سب سے بڑی نیکی کسی کا دل خوش کر دو، اور وہ مسکرا کے بھی ہو جاتا ہے. بہت بڑا خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے، اور اپنے ساتھ لگا کے اور چھوٹی سی بات پہ اس کو لائٹ ویٹ کر کے، کیونکہ عورت ذرا برڈن جلدی لیتی ہے دماغ پہ.
تو کتنا اچھا ہو اگر یہ رشتہ ایسے ہو جائے کہ انسان یہ سمجھے کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، تو کیا ایک عورت ہے، اگر اس کو میں اچھا رکھتا ہوں میری ساری نسل میں خیر آئے گی، ہم خوش ہیں، ہمارے بچوں میں انڈرسٹینڈنگ آئے گی، آپس میں بچے کم لڑیں گے، اور میاں بیوی مل کے جو بچوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے، بچوں کے آگے مستقبل میں بڑی آسانی ہوگی۔ جب وہ لڑتے ہوئے میاں بیوی کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سا کمپلیکس ان کے اندر رہتا ہے، اور یہ چیزیں پھر وہ جب دوسروں میں دیکھتے ہیں کسی کے اچھے ماں باپ، تو ان کے دل میں بڑی حسرت سی رہتی ہے کہ یہ ہمارے میں نہیں ہو سکا، ہمارے گھر میں تو لڑائی رہتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک خاندان بکھر جاتا ہے جب میاں بیوی آپس میں سیٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ یاد رکھیں اللہ نے ان کے بھی حقوق رکھے ہیں، وہ بھی انسان ہیں جیتی جاگتی، اور یہ دنیا میں اگر تھوڑا سا فرق اللہ نے رکھا ہے، مرد کو تھوڑی اتھارٹی دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے جوتی کی نوک پہ رکھے۔ اتھارٹی کا مطلب اسے ذلیل کرنا نہیں، اتھارٹی کا مطلب اس کا مذاق بنانا نہیں کہ جب چاہیں آپ اس کو طلاق دے دیں اور جب چاہیں اسے واپس لیں۔ وہ مجبوری کی ماری بے شک واپس آتی ہے، لیکن جس طرح مرد اس کو ذلیل کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اس کا جواب دے اسے اللہ کے سامنے ہونا پڑے گا کہ تم نے ڈھیر لوگوں کے سامنے کہا تھا قبول ہے تو مجھے اس کی ذمہ داریاں، اس کی خوشی، اس کا غم، سب کچھ کی کیئر کرنے کا۔ اور ہمارے نبی کی آپ زندگی دیکھی کیسے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی خوشیاں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیلتی تھی، آپ نے کبھی نہیں کہا اب شادی ہوگی اب چھوڑ دو یہ گڑیاں، نہیں، خود ان کی سہیلیوں کو ڈھونڈ کے لاتے جب وہ ڈر کے چھپ جاتی کہ کھیلو اس کے ساتھ۔ کبھی اسے ڈانٹا نہیں، اس کی عمر کا دھیان رکھا، اس کے ساتھ دوڑ لگائی، اس کی خوشی کا دھیان رکھا۔ وہ کوئی تماشا دیکھ رہی تھی، کوئی کھیل مردوں کا، اپنے کندھے پہ اس کا گھنٹوں سر رکھ چھوڑا، اور جب تک وہ نہیں تھک گئی کہا نہیں بس کرو عائشہ۔ ایسی اچھی زندگی، ایسی اچھی تربیت ہمارے نبی نے ہماری کی، کاش ہم کوئی سمجھ سکے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ بیٹھے، کھانے کے بعد میں پانی پیتی گلاس میں، تو جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا آپ مجھے وہاں سے دکھا کے کہتے عائشہ دیکھو، کیا چیز احساس دلاتے تھے اس کو کہ مجھے تم اتنی پیاری ہو کہ جہاں سے تم ہونٹ لگا کے پانی پیو گی میں وہیں سے پی کے تمہیں، مطلب تمہارے سامنے بتانے کا مقصد کیا تھا کہ مجھے تم اتنی اچھی لگتی ہو کہ جہاں تمہارے ہونٹ لگے میں وہیں ہونٹ لگا رہا ہوں۔ ایک ایک ایکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس لیے تھا ہمیں بتانا، ورنہ کون اپنی اس طرح پرائیویسی اور پرائیویٹ لائف کو بتاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ تم سمجھو کہ تمہارے لیے کچھ شرم کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہوتی ہے، نیک عورت، اچھی بیوی، سکون کہا اللہ نے۔ اگر اس سے تم نے سکون نہیں لینا اور باہر سکون کے لیے دھکے کھانے ہیں تو پھر تمہیں سکون کہاں سے آئے گا؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ نے میرے ساتھ دوڑ لگائی تب میں دبلی پتلی تھی تو میں آگے نکل گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ پھر دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد میرا جسم کچھ فربا ہو گیا، بھاری ہو گیا تھا، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، اور میرے ساتھ دوڑ لگائی تو وہ آگے نکل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں پیچھے رہ گیا۔ آپ نے ہنس کے فرمایا عائشہ وہ پچھلی دوڑ کا بدلہ اتر گیا۔ کہاں ہم یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہیں کہ اس سے کیا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر برڈن کسی کا ہوگا؟ 24 گھنٹے آپ ایک مشن پہ کام کرتے تھے، اور آپ کوئی لڑکے فارغ لڑکے نہیں تھے کہ جو بیٹھے اس طرح کی حرکتیں کرتے۔ انتہائی مشکل لائف ہے۔ اگر آپ کبھی ہسٹری اپنے نبی کی ہسٹری کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کوئی چند دن بھی نہیں ہے، اور پھر گھر میں کیا حال تھا کہ کھانے کو ایک چاند گزر گیا، دوسرا چاند گزر گیا، کھانے کو بھی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں نے ان کے اندر لڑائیاں نہیں پیدا کی، اور مشکل ترین حالات میں مشکل ترین زندگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب بھی وہ کیسے چھوٹے چھوٹے، یہ نہیں کہ ہر بیوی جس کے پاس مطلب آپ ٹائم گزارتے بہترین گزارتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ نے شادی کی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے 4 بچے ہیں، میرے ساتھ آپ نہ شادی کریں۔ آپ نے فرمایا تمہارے بچوں کی وجہ ہی سے تو کر رہا ہوں، کسی کے بچوں کو پال رہے ہیں، کسی بیوہ کو، کسی متعلقہ کو، اس چیز پہ کوئی سوچا ہی نہیں۔ یہاں لڑکی گھر سے چاہے وہ راج پہ آئی ہو اور اپنے باپ کی یا اپنی ماں کی یا اپنی فیملی کی لاڈلی ترین ہو، ہم آتے ہی اس کو زیرو پہ لے آتے ہیں۔ ہاں کسی کے ماں باپ پیچھے بہت سٹرونگ ہوں، ہمیں ان کا ڈر ہو تھوڑا،
تب شاید کو فکر رکھے اور کچھ کم اس کو تکلیف دے. لیکن اگر کسی کے پیچھے ماں باپ اسٹرانگ نہیں ہے، پیسے کی کمی ہے، پھر تو سمجھے اس کا کوئی سے ہی نہیں. اور ان حالات میں اگر اس کا میاں بھی اس کا دھیان نہیں رکھے گا تو کون رکھے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی معصوم تھی کہ آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی اور بکری آٹا کھا جاتی. یہی نقصان اگر ہمارے گھروں میں ہو جائے کہ ہماری بچی سے کوئی بہو سے کوئی نقصان ہو جائے، وہ کام غلط کر لے، ایک ماہ کے بعد اگر وہ دوبارہ وہ کام کرے تو ہم کہتے پچھلی دفعہ تم نے ایسے کیا تھا، آپ نہیں ایسے کرنا. ہم اپنی بچیوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ایسے یاد رکھتے ہیں. ہم کہتے پھر کیا وہ بچی ہے؟ کیا وہ بچی نہیں ہوتی؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوتی؟ باہر بیچاری وہ اس کے لیے اتنا مشکل سا یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی ساری قدر و قیمت سے وہ بالکل زیرو پہ آ جائے. وہ اپنی پسند سے کچھ بھی لے، اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے اس کے خاوند کی نظر میں. اگر وہ دل کا اچھا نہیں ہے، یہ تم نے کیوں لیا؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ میں جو تمہیں لا کے دیتا ہوں. بھئی اس کی اپنی پسند ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اس چیز کو ذہن میں رکھے. کیا چند لفظ ہیں، اور یہاں میں عورتوں کی بات اسی لیے زیادہ کر رہی ہوں کہ اللہ نے عورتوں کا ذکر کیا. یہ ہنہ کو جو لفظ ہے نا، عورت کے لیے آتا ہے. بے شک ایکسیپشنل کیس ہیں، ہر جگہ ہی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ، اور ہوں گے بھی ضرور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہنم میں زیادہ اس وجہ سے جاؤ گی کہ تم ناشکریاں ہو. خاوند ساری عمر تمہارے ساتھ اچھا کرتا رہتا ہے، لیکن ایک دفعہ یا کچھ ٹائم اچھا نہ گزرے تو تم کہتی ہو میں نے تمہارا کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ بھی غلط ہے. لیکن میجورٹی 90% اچھی بچی ہوتی ہے. اس کو اگر اچھے طریقے سے ایک بیٹی کی طرح اور ایک اچھی بچی کی طرح اس کو گھر والے ڈیل کریں، اور اگر گھر والوں کی طرف سے کوئی تنگیاں وہ برداشت کرتی تو اس کو اپریشیٹ کس نے کرنا ہے اگر میاں نہیں کرے گا تو؟ کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتے ہیں. پورے گھر والے اور سارے گھر والوں کو خوش رکھنا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی. پھر بھی اگر وہ یہ ذمہ داری نبھاتی ہے تو پھر تو یہ خاوند کا حق بنتا ہے کہ اس کو، بلکہ خود اس سے پوچھے ہاں تمہارا دن کیسا گزرا، کوئی بات بتا دے، اس کو لائٹ ویٹ کر دے، کوئی اس کا الٹرنیٹ دے دے، اسے خوش کر دے اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میاں صاحب بھی آ کے اسی پہ ڈنڈا چلائیں کہ تم نے ہی غلط کیا اور تم ہی صحیح نہیں ہو، تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں زیادہ؟ کیونکہ لڑکیاں بعض دفعہ وہ اتنا سیٹ اپ چینج ہوتا ہے، ماحول کا، باتوں کا، عادتوں کا، کھانے کا، پہننے کا، سونے کا، جاگنے کا، اتنا کچھ چینج ہوتا ہے کہ وہ اس کو مطلب چلا نہیں پاتی ہے اپنی زندگی کو، اور آخر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ مطلب لڑکوں کا بہت بڑا یہ قصور ہے، اور پیچھے ان کے ماں باپ کا ہے کہ انہیں رشتوں کو مینیج کرنا ہی نہیں سکھایا جاتا. ہر رشتے کی ایک اپنی جگہ ہوتی، ماں باپ کی اپنی جگہ، بہن بھائیوں کی اپنی جگہ، اور بیوی کی اپنی جگہ. انہیں سمجھ ہی نہیں آتا، وہ خود اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ماں کی سنیں تو بیوی ناراض، بیوی کی سنیں تو ماں ناراض. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ماں کو ماں کی جگہ، کیونکہ آپ ماں کے پاس رہے ہوتے ہیں 20-25 سال، آپ کو پتہ ہوتا ہے ماں کن باتوں سے خوش ہوتی، اسے ان باتوں سے خوش رکھو، اسے پیسے دو، اس کو گفٹ لا کے دو، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، اور اس کے بعد بہن بھائیوں کے لیے بھی سارا کچھ کرو. کیونکہ تھوڑا بھی کرے اگر انسان، میں سمجھتی ضروری ہر ایک اتنا امیر نہیں ہوتا، لیکن جتنے بھی کسی کی حیثیت ہو اسی حیثیت کے مطابق اگر وہ ان رشتوں کے ساتھ صحیح طریقے سے ٹائم گزارے، پھر اپنی بیوی کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے رہے، تو یہ صرف مینجمنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. کوئی بھی مطلب اس لیے نہیں آتی ہے کہ آپ اس کو اس کے گھر سے الگ کر دیں، اس لیے یہ سوچ لے کے کبھی نہیں آتی. سوچ ہمیشہ اچھی لے کے آتی ہے، لیکن بعد میں اس کی یہ سوچ بن جائے کہ یہ میری زندگی میں مجھے خوش نہیں ہونے دے رہے، مجھ پر برڈن بہت ہے، مجھ سے کام بہت لے رہے ہیں، اور پھر بھی مجھے باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی چھوٹی چھوٹی میری غلطیوں کو بہت بڑا ایشو بنایا جاتا ہے، اور سب میں بیٹھ کے مجھے ذلیل کیا جاتا ہے. پھر اسے کیا لگتا ہے؟ پھر اسے لگتا ہے یہ لوگ نہ ہوں تو میں بہت اچھی زندگی گزاروں. تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کو بھی ساتھ جوڑ لیتے کہ انہیں بھی طریقے سے سمجھایا جائے جہاں وہ غلط ہے. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ ہمیشہ صحیح ہو، اگر وہ کہیں غلطی کرتے تو ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ماں، اور اس کے لیے بھی وہ سوچو جو اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہو، اور ماں کہے بیٹے اس کے لیے وہ سوچو جو تم اپنی بہن کے لیے سوچتے ہو کہ وہ کتنی خوش رہے، اسے بھی خوش رکھو، یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے.
اگر یہ رشتوں میں تھوڑی سی محبت اور دین کا اور اللہ کا ڈر آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جو چاہو اس کے ساتھ کرو. آپ دیکھیں کہ اللہ نے نکاح کی چھوٹی سی جو ایک آیت ہے، ایک دو آیتیں، اس میں 2 دفعہ تقوی کا ذکر کیا، کیونکہ تقوی کے بغیر، اللہ کے ڈر کے بغیر آپ کسی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہیں. صرف اللہ کا ایک ڈر، اور اللہ ہی کا ڈر ہوگا تو گھر والے بھی بچ سکیں گے اس کے اوپر زیادتی کرنے پہ، اور اللہ کا ہی ڈر ہوگا تو بیوی بھی دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ سکتی ہے. تو یہ زندگی کی ساری خوبصورتیاں ہم نے خود چھینی اپنی حرکتوں سے، اپنی باتوں سے. اپنے بچوں کو کوئی ڈسپلن سکھایا ہی نہیں ہوتا کہ اپنے وہ بیوی کو کم تنگ کرے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے صرف آرڈر دینے والے نہ بنے. اٹھ کے خود پانی پی لیں، کوئی فروٹ ہے خود کاٹ لیں، کوئی کچن میں کام کر رہی ساتھ ہیلپ کرا دیں، کوئی بچے کے لیے کوئی کام کی ضرورت پڑتی اس کو مطلب لے جائیں، کوئی واش روم میں لے جانا پڑ گیا، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. نہ دوسرے یہ دیکھ کے کہیں کہ لو جی یہ تو بچوں کو واش روم تک یہ خود لے کے جاتا ہے. بھئی دونوں کے بچے ہیں، دونوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقوں تک نوبت آنا، اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مرد کو سمجھداری نہیں ہوتی. اگر مرد سمجھدار ہوتا ہے تو وہ سب رشتوں کو خوش کر لیتا ہے. جب تک ایک بیوی نہیں آئی ہوتی سب اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو ہی بیوی آتی ہے سب ناراض ہو جاتے ہیں. وجہ کیا؟ اس بیوی کے ساتھ جب آپ نے آتے ہی ایک کلیش کا صورتحال پیدا کر دی تو پھر ظاہر ہے وہ تو ان سے آپ کو اس کو آپ سے کھینچنے کی کوشش کرے گی نا. اور جب آپ اس چیز کو بڑے جوڑیں گے اور خاوند میں اتنی سمجھ ہوگی، میں سمجھتی ہوں سب سے بیسٹ رول اس ٹائم پہ ماں باپ سے بھی بیسٹ رول خاوند کا ہوتا ہے. اسے بجائے ٹینشن لینے کے اسے سمجھ آنی چاہیے کہ اس کو اس کی لائف کے لیے تھوڑی بہت آزادی دوں، اپنی مرضی سے کھائے پیے، اور کچھ لیٹ اٹھتی ہے اس کو طریقے سے سمجھائے، اس کو خوش رکھے کہ ویکینڈ پہ کہیں لے کے جائے. ضروری نہیں ہے ہوٹلنگ کرے، کہیں لے کے جائے، کہیں اچھی جگہ بیٹھ کے اکیلے کچھ باتیں کر لیں، کوئی بچوں کو کھلانے کے لیے کہیں لے کے جائے. بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ہر ایک کو اپنے لیول پہ پتہ ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے ہماری بیوی خوش ہوتی. اور صرف گفٹ دینا اور اچھی بات نہ کرنا. جو ہی حرام رشتہ کسی لڑکے کا جڑتا ہے تو وہ کیسے کیسے ڈائلاگ مارتے ہیں، کیسے کیسے SMS کرتے ہیں. سب کچھ یہ دور تو مطلب ایسا ہے کہ لڑکوں سے نان سٹاپ سن لو ایسی باتیں جو بالکل رہ جاتے اشارے کرتے رہتے کہ فون کرو ہمارے ساتھ. جو تمہارے گھر والی ہے کبھی اس کو تو خوش کر کے دیکھو. دل کا سکون تو اللہ نے وہاں رکھا، تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس میں بہت بڑا حصہ لڑکے کا ہے. اسے سمجھداری ماں باپ کو سکھانی چاہیے. پیسوں کو استعمال کرنا، پیسے بہنوں کو گفٹ دے، بہنوں کو دوسروں رشتہ داروں کو گفٹ دینا، اور اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. اور پھر صدقے کے لیے بھی کل معروف صدقہ، یہ ماں باپ ہی اس کو سمجھ دیں گے. خود اسے دین کی سمجھ دی جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکے کو بھی دین کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی لڑکی کو ضرورت ہے. اور اگر کوئی لڑکی پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے، کسی ایسے اجڑ لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی جسے دین کا نہیں پتہ، دنیا کا نہیں پتہ، جھوٹا ہے یا پھر ذمہ دار نہیں ہے، تو پھر بتائیں اس لڑکی کی کیا زندگی ہوگی. تو اللہ نے چھوٹا سا لفظ کہہ کے اس میں بہت کچھ سمو دیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ. مردوں کا ایک درجہ ضرور ہے، لیکن درجے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بس طلاق کا ہی درجہ رہ گیا اور آپ کے پاس یہ اتھارٹی کہ آپ اس کو جب چاہیں ذلیل کریں اور جب چاہیں آپ اس کو طلاق دیں اور جب چاہیں اس کو واپس لے آئیں اور جب چاہیں اس سے بچے چھین لیں اور اس کو ڈی گریڈ کرتے رہیں اور اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیں، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کریں. یہ اتھارٹی کا مطلب نہیں. اس کا مطلب تھا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی. اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، ورنہ عورتیں جتنی جذباتی ہوتی ہیں وہ ایک مرد کو کئی دفعہ دن میں طلاق دے دیتی. واللہ عزیز حکیم. اللہ زبردست حکمت والا ہے، بہت بڑا پلانر ہے. اس نے جو کہا، جس کے لیے کہا، جتنا کہا، بیسٹ کہا. کاش ہم سمجھنے والے ہوں، کاش ہم اپنے نبی کی سیرت ہی پڑھ لیں. میں کہتی ہوں اور بہت بڑا دین کوئی نہیں بھی سمجھ پاتا، کم از کم اتنی بڑے بڑے رائٹرز کی کتابیں مشہور ہیں، کوئی کتنی کم سیرت کی بک پڑھتے ہیں. اپنے بچوں کو ان واقعات کے ساتھ روشنی دیں ان کے اندر. وہ اندھیرے میں ہیں، پھر جو انہیں سمجھ آتا ہے، جو کوئی کہتا ہے وہ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے پاس کوئی نور نہیں نہ ہوتا.
ہر ایک کے پاس اپنا نور ہو، اس کو دل کا اس کا کھلا ہوا دل ہو، شرح صدر ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے، پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، پھر وہ سارے رشتے بھی مینیج کر لے گا، بیوی کو بھی اچھے طریقے سے رکھے گا، اولاد کی بھی تربیت کرے گا، اولاد کی تربیت کے لیے بھی بیوی کے سر پہ کسی کی ساری تربیت اور خراب خود کرے۔ یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے، بس اللہ اس میں ہم کو سمجھ دے، اور اس کی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کو دین سے جوڑیں، پھر انشاءاللہ بہت خیر آ سکتی ہے۔ جو اتنا زیادہ یہ طلاق کا ریشو بڑا، اس کی بڑی وجہ ہماری بے دینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔